بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر، اور جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عطا ہوئیں ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ہم ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ تعالی واحد کے فرما بردار ہیں۔ عزیزان محترم، ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے میں نے تفسیر کرمانی لکھی ہے اور لکھ رہا ہوں۔ اس میں سے میں آپ کو جو ہے تفسیر بھی عرض کروں گا اور ہر حرف ہر جملہ کا معنی بھی عرض کروں گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 136 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کا ہر لفظ ہر معنی اور تفسیر عرض کرتا ہوں۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہر انسان کے کان میں آپ نے پہنچانا ہے، اللہ کا اسلام پہنچانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر ایک کے کان میں پہنچانا ہے۔ آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے، میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، آپ نے لوگوں تک جو ہے پہنچا دینا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تک اللہ کا کلام، آپ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے ضرور پہنچانا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ قولو کہہ دو، یعنی امر کا صیغہ ہے، یعنی تم کہہ دو۔ آمنا ہم ایمان لائے، یہ متکلم صیغہ ہے۔ باللہ با ساتھ کا معنی دے رہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ باللہ اللہ پر، وما وا اور ہے ما اور ہے، وما اور جو، وا کا معنی اور ہے، ما کا معنی جو ہے۔ انزلہ یہ نازل ان سے بنا ہے، مشتق ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، یعنی کہ اللہ پر جو پیش ہے یہ مجہول ہے، نازل کیا گیا۔ الینا ہماری طرف، الی لفظ اور ہے، نا متکلم صیغہ، الینا ہم پر، یعنی ہماری طرف۔ وما وامنا اور ما منا جو، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا۔ انزلہ پہلے میں نے عرض کیا کہ نازل ان سے یہ بنا ہے، مشتق ہے، ماخوذ ہے۔ الا طرف، کسی کی طرف نسبت کرنے کے لیے عربی میں الا بولا جاتا ہے۔ ابراہیمہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اصل میں عبرانی لفظ میں جو ہے، عبرانی زبان میں ابراہیم ہے، جو ابراہیم یا ہے، اس میں یہ بزرگی عزت فضیلت کی ہے، عربی میں فضیلت دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، نام بھی عبرانی ہے، اور اسرائیل میں ان علاقوں میں اب بھی عبرانی زبان بولی جاتی ہے۔ و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب۔ اسباط سبت کی جمع اسباط ہے، سبت اولاد کو کہتے ہیں، اسباط یعنی اولاد ہے، اس کا جو ہے اردو کا معنی یہی ہے۔
وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما اور جو اوتیا دیا گیا نبیوں کو من سے ربہم ان کے رب لا نفرقو لا نفی کا ہے نفرقو اصل میں یہ فرقن سے بنا ہے لا نفرقو نہ نون کو حذف کر دیں گے متکلم سیغے کو تو فارقون بن جائے گا یہ فرقن سے ماخوذ ہے فرق کہتے ہیں جدا کو لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے بین احدم بین درمیان احد ایک کسی ایک کے درمیان من علیحدہ ہے ہم ضمیر ہے ہا ہما ہم منہم ان میں سے ونحنو لہو وامن اور ہے نحنو متکلم صیغہ ہے ہم لہو ان کے لیے ونحنو لہو اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں مسلمون واحد ہے واو نون جمع کا لگا دیا گیا ہے اور یہ مسلمون جمع کا صیغہ بن گیا اور یہ بن گیا جمع سالم تو معنی کیا ہوا مسلمان یعنی فرما بردار مسلمان اللہ کے فرما بردار ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں کولو کا معنی ہے کہہ دو جیسا میں نے پہلے عرض کیا یہ مومنین کو خطاب ہے جو اللہ کے پیارے دوست ہیں مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کولو کہہ دو آمنا باللہ وما انزل الینا ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا یعنی قرآن مجید اس سے مراد قرآن مجید ہے اس لیے مقدم فرمایا کہ قرآن ہی اور کتابوں پر ایمان لانے کا سبب ہے تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ فرما رہا ہے مومنین کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قرآن مجید پر ایمان لائے جو یہود ہیں نصارہ ہیں عیسائی ہیں وہ تو یہود تورات پر عمل کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور عیسائی انجیل پر لیکن ان کی کتابیں رد و بدل ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اتری ہیں ان پر لیکن ان لوگوں نے جو ہے تبدیل کر دیا ہے لفظوں کو سطروں کو آیاتوں کو رد و بدل کر دے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ان لوگوں نے ان میں اپنی مرضی کے مطابق مسائل گھڑ دیے ہیں وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا اس سے 10 صحیفے مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے تھے 10 انہی 10 پر ان کی اولاد کا عمل درآمد رہا اسی واسطے ان کے نزول کو اولاد کی طرف بھی منسوب فرمایا جیسا کہ قرآن پاک کا نزول ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت سے ہماری طرف بھی منسوب ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوا ہے اسباط بنی اسرائیل کی جماعتوں کو کہتے ہیں جیسے قبائل عرب کے گروہوں اور شعوب عجم کے فرقوں کو بولا جاتا ہے میں اس کی آپ کو تشریح بتا رہا ہوں بنی اسرائیل کی 12 جماعتیں تھیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل جماعت علیحدہ گنی جاتی تھی بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرمایا ہے کہ اسباط سے مراد خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور اسباط انہیں یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ایک سبت اور جماعت تھی اور یا اس لیے کہ سبا جو ہے سبت اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں اس واسطے حضرت حسنین کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبتین فرماتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اس لیے انہیں اسباط فرمایا یا موسیٰ اور اس پر بھی جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے مراد تورات ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گیا عیسیٰ اور اس پر بھی جو دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مراد جو دیے گئے ہیں وہ انجیل مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پر تورات نازل کی ان لوگوں نے رد و بدل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل بھیجی ان لوگوں نے رد و بدل کیا
انجیل میرے پاس ہے اور تورات بھی ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، اور اس پر بھی جو انبیاء علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم یہود اور نصارہ کی طرح کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ کبھی کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، بلکہ سب ہمارے مقتدا اور دین و ایمان ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں سنو ہمارا قرآن کیا فرما رہا ہے، آنکھیں کھول کر سنو، کان کو کھول کر سنو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہ ہمارا دین اسلام ملت ابراہیم اور ہر نبی اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اور یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی جس طریقے پر ہے وہ کھلا شرک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے زیادہ تعلق اور قرب ہے۔ انبیاء سب بھائی بھائی ہیں، مائیں ان کی مختلف ہیں، اور سب کا ایک دین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے اور حضرت امام مسلم اپنی صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے آپس میں بھائی بھائی ہونے اور ماؤں کے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء ایک اصل ایک ہیں، اور وہ وہی لائی ہے کہ اسی کے سبب سے نبی ہوتا ہے، اور استعدادیں کے جو منزلہ ہی مئو کے ہیں مختلف ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے شرع کے فروع میں اختلاف ہوا ہے۔ اور دین کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے بچو، اور خواہش نفسانی کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات صفات اور احکام اور مبتدا و معاد کے احوال پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان کی پڑھا کرتے تھے اور عربی میں اہل اسلام کے سامنے اس کی تفسیر کرتے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا۔ یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یعنی کہ یہود جو ہے عیسائی جو ہیں وہ میرے دوستو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ تو اپنی تفسیر اپنے انجیل کو اور تورات کو رد و بدل کر دیا، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق مسائل بھیج دیے، لکھ دیے، اور ہم ان کو بالکل نہیں مانتے۔ اور یہود اور عیسائی یہ تو مسلمانوں کے بھائی بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس بھائی کا ذکر میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت امام مسلم امام ابن ابی حاتم نے معقل بن یسار رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لاؤ، قرآن مجید میں گنجائش ہے، قرآن تمہاری گنجائش رکھتا ہے۔ حضرت امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، بہقی نے اپنی جو ہے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ مکمل آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یہ آل عمران کی صورت ہے، تلاوت کرتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے میرے دوستو، یہ جو ہے سنن ابھی سنن نسائی میں موجود ہے، جلد اول صفحہ نمبر 151، مطبوعہ جو ہے پاکستان سے کراچی سے یہ چھپی گئی ہے نسائی سے، میرے پاس جو ہے وہ عربی ہے، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت امام
حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ بن عباس، یاد رکھنا ہے، روایت کیا اسے صحیح بھی کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں اکثر پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم آخر آیات تک، دوسری رکعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ اللہ، آل عمران 64 آیات مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ اور جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ حوالہ مسلم حاکم جلد اول صفحہ نمبر 450 اور حدیث کا سلسلہ نمبر ہے 1152۔ یہ عزیز محترم جو مطبوعہ چھپی ہے کتاب، یہ کتاب علمیہ لبنان بیروت سے چھپی گئی ہے، جس کا میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اسی آیات مبارکہ کے جو ہے سلسلہ میں کہ حضرت وکیع، امام وکیع جس کو کہتے ہیں، حق رحمۃ اللہ سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ اپنی اور تو اپنی اولاد اور اپنے خدام، یہ نوکر، خدام وہ خادم کی جمع خدام ہے، نوکر کی جمع جیسا ہے، خدام کو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء سکھاؤ جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، تاکہ وہ ان پر ایمان لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ حضرت امام ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، جس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور ابن ابی حاتم نے سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور روبیل، یہودا، شمون، لاوی، دان اور جو ہے کباد، کوز اور بلبوک میں۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا آپ کو عزیز محترم، یہ کتاب کا حوالہ دیا، یہ تفسیر طبری میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے لکھے، آپ کی تاریخ طبری بھی ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا بھی میں حوالہ دے دیا ہے، اور اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مراد ہیں، اور یہ 12 تھے، اور ان میں ہر ایک سے امت کا ایک گروہ جو ہے پیدا ہوا ہے۔ امام ابن جریر تفسیر طبری میں لکھتے ہیں، ابن ابی حاتم نے سدی رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، بنیامین، روبیل، یہودا، شمون، لاوی، دان اور قیادت، کوزا اور اس کے بلبوک ہیں۔ یہ میں جو حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ عزیز محترم پہلے بھی میں اس کی عبارت پڑھ چکا ہوں، یہ مسند حاکم میں بھی موجود ہے اور تفسیر طبری میں بھی موجود ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ دیا لکھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام طبرانی، ابو نعیم اور ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عبد الشمالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اگر قسم اٹھاؤں تو اس میں سچا ہوں گا کہ میری امت کے پہلے گھروں سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے 12 افراد کے، اور وہ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اسباط یعنی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جس کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر عرض کیا۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 136 کا ترجمہ، تفسیر، تلاوت اور تفسیر عرض کی، اور انشاءاللہ بقیہ جو ہے 137 سورہ بقرہ کی زندگی باقی کل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے میری ویڈیو کو سننا بھی ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔